جی السلام علیکم، آپ کا میزبان ربیل خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار راجہ محمد سرمد صاحب۔ ہم ان سے آج جانیں گے ڈسٹرکٹ خوشاب کے لحاظ سے ڈسٹرکٹ خوشاب کو کون سے مسائل درپیش ہیں۔ تو راجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سنائیں آپ کے ضلع خوشاب کے کیا حالات چل رہے ہیں آج کل؟ ربیل بھائی بہت شکریہ، آج خوشاب کے ٹاپک کے اوپر بات کی ہے۔ اور خوشاب کو میرے خیال میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ اس کو مسائل آپ کے سامنے ہیں۔ مسائل کون سے حل ہو گئے ہیں جو ہم بتا نہیں سکتے۔ خوشاب کے حوالے سے بات کروں تو خوشاب جو پچھلی چند حکومتوں کو کہہ دیں یا ابھی سے بھی جو صورتحال چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ایک فائدہ ہوا ہے کہ حکومت آنے کے بعد کہ اب روڈ کی جو صورتحال ہے، جگہ جگہ پر گرانٹس آ رہی ہیں مین روڈز کی۔ اب بات کریں ملک شاکر صاحب کی طرف سے یہ راولپنڈی روڈ ہے، ویسے تو ملک صاحب عمر صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا پروجیکٹ تھا، چیلنج کا بھی تھا، اللہ خوش رکھے۔ ہماری تو یہ ہے کہ عوام کو فائدہ ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے۔ اب یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اگر یہ روڈ پائے تکمیل تک، یہ حالانکہ روڈ اس کا بتایا گیا ہے کہ کارپیٹ روڈ ہے، لیکن جو اب اس کا کام شروع ہے وہ مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ کارپیٹ ہے، لیکن کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے عوامی مسائل کو۔ ٹھیک ہے، ابھی کام کے حوالے سے میں ڈیلی کیونکہ اکٹھا سے ہوں، میں آتا جاتا رہتا ہوں، تو پہلے کچھ دنوں بڑی پرابلم رہی ہے کام کے حوالے سے عوام کی۔ ظاہر ہے کام ہو رہا ہو تو پھر کتنا پچھلے دنوں میں نا پریس کلب کے اندر ملک محمد آصف باز صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس پہ بتا رہے تھے کہ گرانٹس آ رہی ہیں، کام شروع ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ تو ایک بات بتائے نا، جو روڈز کے حوالے سے بات کریں نا، تو یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون نے تو پورے پنجاب میں شروع کیا ہے، جال بچھا دیے سڑکوں، پورے پنجاب میں جو ابھی کامز ہو رہے ہیں، خاص طور میں یہ روڈز کو چھوڑ کر نا، میں واحد مریم صاحبہ کو میں نہیں جانتا تھا کیونکہ پہلی دفعہ وہ وزیر اعلیٰ ابھی بنی ہے، لیکن جو پروجیکٹ ابھی دیے جا رہے ہیں، خاص طور یہاں پر سبزیات کے حوالے سے بھی ہے نا، روڈز کے ساتھ ساتھ تو یہ بڑا، یہ ابھی ٹریکٹر سکیم کے حوالے سے بھی 25 ایکڑ سے اوپر یہ خوشاب کے لیے بھی ابھی درخواستیں، کسان بھائی ان کی بھی درخواستیں بھی تقریباً کہہ رہے ہیں کہ چند دن تک ان کی درخواستیں شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ جو ابھی خاص طور جو کٹھا خوشاب میں ٹماٹر کے حوالے سے وہ کٹھا بہت مشہور ہے، بے موسمی ٹماٹر کی کاشت، تو میں کسانوں کی ترجمانی بھی کر رہا تھا وہاں پہ، تو ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی ویڈیو لنک کے ذریعے ڈی جی زراعت کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس میٹنگ میں نا میں تھا اور ایک کسانوں کی ترجمانی جو کر رہے تھے راجہ واجد علی جنجوعہ، ہم دو بندے تھے جو فرسٹ ٹائم ہماری میٹنگ ہوئی تھی، جس کے اوپر ہم نے اپنے علاقے کے مسائل بتایا کہ ہمارے پاس بے موسمی ٹماٹر کی کاشت کی جاتی ہے جو کہ کم سے کم 3000 ایکڑ کے اوپر ہے۔ جب ہم نے فرسٹ یہ 3000 ایکڑ کا سوال اٹھایا نا، تو 2 دفعہ وہ ڈی جی صاحب نے ہم سے پوچھا کہ یہ 3000 ایکڑ پہ آپ کے خوشاب میں ٹماٹر کی کاشت ہوتی ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ جی ہاں، اور ہمیں اب جو پانی کے ریٹس ہیں یا زرعی ٹیوبویل کے ریٹس کے حوالے سے ہوئی، ان کے ہم بل نہیں جمع کروا سکتے، تو آہستہ آہستہ یہ 7000 ایکڑ پہ شروع میں لگتا تھا تو اب 3 پہ آ گیا، تو اگر مزید یہی حالات رہے تو یہ اکٹھا میں ٹماٹر کا اچھا ابھی آپ نے بات کی پہلے 7000 ایکڑ پہ، پہلے 7000 ایکڑ پہ ٹماٹر لگتا تھا جب یہ پرانے پانی کا 500 روپے کا گھنٹہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو ابھی تو اب 7 سے 3000 پہ آ گیا، اب 3000 روپے کا پانی کا گھنٹہ۔ ابھی آپ نے پانی کی بات کی، پانی کی تو بڑی کمپلینز آ رہی ہوتی ہیں ہمارے نیوز چینل کو، بھی آپ خبریں لگائیں، سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کریں گے، اداروں سے رابطہ کریں، جو ڈپٹی کمشنر میڈم سبریش فاطمہ، ان کے لائے عمل کافی دفعہ ہم نے یہ ڈی سی صاحبہ کے بھی علم میں بات ہے، کیونکہ انہوں نے بھی بتایا تھا کہ ابھی تک اس طرح کا ہمیں کوئی ملے نہیں ہے، اگر اس طرح کی کوئی معاملات آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ہائی لائٹ کریں۔ ہم نے کیونکہ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت عبدالماجد خان صاحب سے بھی اس سے ریکویسٹ کی تھی، کیونکہ ہماری میٹنگ انہیں کے ساتھ ہوتی تھی، تو ہم نے ان کو آگاہ کیا تھا کہ ہمارا ضلع بڑا کیا کہتے ہیں قدرتی لحاظ سے اللہ پاک نے ہمیں بڑے خزانے دیے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے صرف اور صرف لیڈرشپ نہ ملنے کی وجہ سے کبھی میں اور کبھی تم کی سیاست میں خوشاب کو پیچھے دھکیلا ہوا ہے، سیدھی بات کریں تو اپنے ہم بات کر لیں اگر ریلوے گراؤنڈ کی، ریلوے اسٹیشن پہ کتنی جگہ پڑی ہے، وہاں پہ لائٹس نہیں ہے، وہاں سے بھی کمپلینز آ رہی ہیں کہ وہاں پہ لائٹس نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہاں پہ آپ نے وزٹ کیا ریلوے اسٹیشن خوشاب کا؟ جی ریلوے اسٹیشن میں نے وزٹ نہیں کیا، لیکن میں نے کافی اس کے حوالے سے جو کوریج میڈیا پر آتی رہتی ہے اس کے حوالے سے سونا کافی ہے، تو یہ دیکھ لیں کہ ریلوے ایک محکمہ ہوا کرتا تھا خوشاب،
سے مطلب ہے اتنی بڑی وہاں پہ ٹرینس جا رہی ہیں, ہمیں پتہ چلا ہے نا خوشاب سے جو ہماری انڈس ہے وہ میاں والی سے آتی ہے لاہور جا رہی ہے, وہاں پہ کہتے ہیں کہ کوئی لائٹس وغیرہ نہیں لگی ہوئی. یہاں پہ حکام بالا نے کوئی ایکشن نہیں لیا, عوام نے کوئی شکایت نہیں درج کروائی. آپ یہ دیکھیں نا ہماری عوام تو پھر کیا کہتے ہیں, ہم جب میڈیا پہ عوام کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی سے بات کریں تو آگے سے جو عوام کے تاثرات ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں تو 10 بندوں کو کہہ کہ یار اپنے علاقے کے مسائل کے حوالے سے ہمیں بتائیں, تو نہیں ہم نہیں بتا سکتے. جب کوئی حبی نبی ہو جاتی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی ایشو بن جاتا ہے, پھر عوام نہیں, یہ ہوتا ہے نا جب کوئی کیا کہتے ہیں ایک بڑا ایشو یا وہ کیا کہتے ہیں شدت اختیار نہ کر جائے مسئلہ, اس وقت تک یہ کوئی بات نہیں کرتے. ہماری جو پسماندگی کا سب سے بڑا راز ہے نا وہ یہی راز ہے کہ ہم بولتے نہیں, عوام بولتی نہیں, عوام بولتی نہیں, بیسک رائٹس کا نہیں پتا, بیسک رائٹس کا بھی ان کو نہیں پتا, اور یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا پہ کیا ہونا جی, اتنا بڑا میڈیا اس پہ کیا ہو گیا. حالانکہ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا, کسی بھی آپ جب تک بولیں گے نہیں کیا کہتے ہیں وہ کہاوت بھی ہے, جب کہ بچہ روتا نہیں ہے ماں دودھ کیسے پلائے گی. بالکل ایسے. تو اسی طرح جب آپ بولیں گی نہیں, ریاست ہماری ماں ہے نا, اب ضلعی انتظامیہ ہے تو ہم نے ان کو کہنا ہے تو ہمارے مسئلے حل ہونے ہیں, اس طرح تو نہیں ہوتا. اور ابھی جو ڈپٹی کمشنر سروس فاطمہ صاحبہ آئی ہیں, میں حقیقت ہے آپ کو ایک ذاتی جو صحافی ہونے کی نظر سے نا ابھی میں نے کسی صحافی کو نہیں دیکھا ان کے حوالے سے کوئی بات کی ہو, کوئی خوشامد نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. پہلے بھی ہمارے ڈپٹی کمشنر رہ کے گئے ہیں شبیر صاحب, تو خاتون ہو کے ان کی جو ورکنگ ہے اور ڈیلی بیسس پہ وہ ابھی ہمارا اکٹھا ایریا ہے پسماندہ, اس سے بھی بہت پسماندہ علاقہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں تو گیس تو کوئی اس طرح کی کوئی معاملات نہیں, ہم تو جس طرح گزارا کر رہے ہیں. وہ خاتون واحد ہماری پہلی دفعہ ہمارے علاقے میں گئی ہیں, ہمارے ٹماٹر کی فصل انہوں نے دیکھی ہے, پروجیکٹ جو چل رہا ہے اس حوالے سے, اور روڈز کے وزٹس کیے ہیں, اور بھی یہ نور پور تھل کے والے سے وہ گئی ہیں. تو ایسے افسران کو بھی پروموٹ کرنا ہمارا کام ہے. تو آپ اکٹھے کی بات کی جائے تو یہاں پہ تو پہاڑی علاقہ ہے یہ, یہاں پہ بڑی سیر و تفریح کے لیے کوئی ٹورسٹ پلیس نہیں بنائی گئی ٹورزم کے لیے. سر بات کریں نا, میں نے پہلے بھی کہا کہ خوشاب ہمارا جو ہے ضلع اللہ پاک نے بڑے خزانوں سے اس کو نوازا ہوا ہے. خوشاب میں بات کریں کہ ضلع خوشاب کی, میں اب اس پہ ایک سٹوری بھی بنا رہا ہوں خوشاب کے حوالے سے کہ اس میں کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ابھی, کیونکہ اس کی 4 تحصیلیں ہیں جس میں سب سے بڑا تو خوشاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ خوشاب پنجاب کا واحد ضلع ہے جہاں پہ سرائے تھل بھی موجود ہیں, بلند ترین پہاڑ بھی ہمارے پاس موجود ہیں, جیسے مری ٹوم کے نام پہ وادی سونس کیسر ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دریا جہلم ہمارے ضلع سے گزر رہا ہے, تو ٹھیک ہے. میدانی علاقے موجود ہیں, زرخیز علاقے موجود ہیں جہاں ٹماٹر, سبزیات, چاول کی فصل اتنی بڑے رقبے پر کاشت ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے تو ہمیں کسی خزانے سے محروم نہیں رکھا. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس خزانے سے کس طرح خزانہ یہاں سے نکالیں اور کس طرح فائدہ اٹھائیں. تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں. اب سارا الزام حکومت پہ ڈال دینا, انتظامیہ پہ ڈال دینا, یہ سراسر زیادتی ہے. جو افسران اب کام کر رہے ہیں ان کی کام کے حوالے سے لکھیں, صحافی ہیں ہمارا کام بنتا ہے کہ ان کے حوالے سے بات کریں. تو یہ سب سے بڑی جو میں تو ایک تو کیا کہوں گا, انتظامیہ کو بھی نظر انداز نہ کیا کریں. ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو پروموٹ کریں. عوام کو بھی, آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ عوام کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے ان ایریاز کو, یہاں سے تو پھر سالانہ اربوں روپے کی انکم ہو سکتی ہے, جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب یہ دور وہ دور نہیں رہا, پرانا دور نہیں رہا. اب سوشل میڈیا کا اختیار آپ کے پاس ہے, سب آپ مطلب کور کر سکتے ہیں. جو میں کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہیں, وہ سب ہی کر سکتے ہیں. آپ اپنے علاقے کے مسائل کو اٹھائیں. اور میں الحمدللہ رویل بھائی, میں آج آپ کو ایک بات آپ کے پلیٹ فارم سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے جو بیسیکلی صحافت میں آنے کا کیا مقصد تھا کہ میرے کسانوں کو نظر انداز کیا جا رہا تھا. میرے کسانوں کا سب سے جو بڑا مسئلہ تھا ان کو یہی زرعی ٹیوب ویل کے پانی کے حوالے سے, یا یہ دیکھ لیں زمین کے کیا کہتے ہیں مسائل تھے, اس کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ نہیں مل رہا تھا. تو اللہ کا شکر ہے میں اس فیلڈ میں آئے ہوئے مجھے 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں, اور میں نے مجھے حالانکہ جہاں میں خبر بھی اپنی بھیجتا ہوں تو مجھے یہ کہتے ہیں یار کسان کے علاوہ یہاں خوشاب میں اور کچھ بھی نہیں پڑا. کیونکہ میں آپ کی بھی ہم کئی بازو کا دیکھ رہے تھے, اب کسانوں پہ بات کر رہے ہو, اس سے علاوہ اور خوشاب کیا چیز ہے؟ میرا ایک ٹاسک تھا شروع میں کسانوں کو پروموٹ کرنے کا, کیونکہ یہ خاص میرے علاقے کے کسانوں کو ایسے پیچھے دیکھے لگے کیونکہ ان کو ڈسکس ہی کبھی کسی نے کی. صحیح. یہاں کے ایم پی تو ملک محمد آصف بہا صاحب اور ایم این اے ملک شاکر بشیر اعوان صاحب, تو ملک کے بارے میں بتائیں ذرا. ملک شاکر صاحب کی جو بات کریں نا جی, ملک شاکر صاحب کیونکہ ابھی ہمارے ایریا میں فرسٹ ٹائم الیکشن انہوں نے جیتے ہیں, وہ فرسٹ ٹائم جائے ہیں آپ کے ایریا میں. کوئی کہتا ہے جیتے ہیں, کوئی کہتا ہے لائن, جو بھی ہے وہ اللہ ٹھیک ہے جیسے بھی ہے. ابھی ایم این اے وہ ملک شاکر صاحب ہیں. تو ملک شاکر صاحب فرسٹ ٹائم آئے ہیں, اور جو بھی ہے نا میں نے ان کی ایک اسٹرگل دیکھی ہے کہ کام کر رہے ہیں.
اور ان کی کوشش ہے کہ ہم ڈیلیور کریں. ظاہر ہے کہ اگر ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر عوام کے پاس آپشن اور بھی موجود ہیں. عوام کو تو کیا کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو دیکھنے کی. پانی کے حوالے سے بڑی کمپلینز آ رہی ہوتی میونسپل کمیٹی کی, یا کیا انتظامیہ ٹھیک نہیں ہے کہ پبلک ہیلتھ نے صحیح کام نہیں کروایا؟ یہی بات شروع سے یہی میں نے کی ہے. سارے جواب میں نے آپ کو ایک پوائنٹ میں دیے ہیں. یہ صرف اور صرف ہماری جو عوام ہے ان کو مسائل ہائی لائٹ کرنا نہیں آتے, ان کو بولنا نہیں آتا, یہ اپنی کیا کہتے ہیں مسئلے کو سامنے نہیں رکھ سکتے. صحافیوں کا تو کام ہے, ہم تو کر رہے ہیں. ہم جب ایک بندے کو بولتے ہیں کہ یار آپ کا مسئلہ جو ہے ہمیں بتائیں, ہم آنر کیمرے پہ بتائیں, ہم آپ کے ضلعی انتظامیہ کو بتاتے ہیں یہ مسئلہ, تو یہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب آپ اپنا مسئلہ بولیں گے نہیں, دکھائیں گے نہیں, پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ ہے کیا, تو کس طرح انتظامیہ کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ایسے ہی ہے. ڈی سی صاحبہ کو میں تو جو 2 دن گیا ہوں, چکر لگایا ہے, ابھی ملاقات نہیں ہوئی میری, لیکن وہ خواتین ہو کر اس کے جو ڈیلی بیسس پہ اجلاس ہوتے ہیں, کبھی محکمہ زراعت کے ساتھ, کبھی امن کمیٹی کے ساتھ, ڈیلی بیسس پہ اس کی اتنی ایکٹیویٹی ان کی ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو کیا وہ عوام کی بات نہیں سن رہی؟ تو ایک آپ کے بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے بھی وہاں پہ کچھ غریب لوگوں میں پیسے تقسیم کیے جاتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے, تو وہاں پہ بڑی کمپلینٹ آ رہی ہوتی ہیں کہ عورتوں کو پیسے نہیں مل رہے. یہ نہیں آپ نہیں چاہتے کہ کیا نام اس کو آن لائن سسٹم کر دیا جائے گیس کیش کے؟ اب تو دنیا چاند پہ پہنچ گیا. میں ایک اور بات بتا دوں, یہ بھی ٹھیک, آپ کی بات اچھی تو اس کو ایزی پیسہ جیز کیش ان کے فوراً کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دینی چاہیے. وہ اتنی جو خجل خواری وہاں پہ عوام ہو رہی ہے, وہاں پنجاب پولیس بھی وہاں پہ ہوتی ہے. ابھی پنجاب پولیس کے ہوتے ہوئے وہاں پہ اتنے لوگوں کا وہاں پہ مسائل ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ سب ایکسپینڈیچرز بچ جائیں گے جتنے اخراجات وہاں پہ ہو رہے ہیں؟ تو ان سب کا حل یہی ہے کہ ان کو آن لائن کر دیں یا ان کے اکاؤنٹس کے اندر ٹرانسفر کر دیا کریں. اصل ویسے اصول بھی جو ہے نا, ابھی پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کے پاس سسٹم میں کمی ہے, کیا ان کو کیا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ تو ٹھیک ہے. یہ ان کی ابھی کیا ہو گیا, ان سے موقف ہم نے لیا نہیں ہے نا, ہم ان سے لیں گے کہ اس کے حوالے سے آپ کر کیا رہے ہیں, کہ آپ یہ جدید سسٹم آپ کے پاس آپ بینکس میں, اگر آپ جائز کیش ایزی پیسہ نہیں کر سکتے تو آپ ان کو کہیں کہ اس بینک میں آپ ہمارا اکاؤنٹ اوپن کروائیں. تو گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا اس کا, گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا, عوام کو فائدہ بہت ہوگا نا. عوام کو یہ فائدہ ہوگا کہ عوام جو جگہ جگہ پر لائنیں لگی ہوتی ہیں, اور دفتر کے اندر میں تو گیا ہوں, ایک چکر میرا لگا ہے فرسٹ ٹائم, ٹھیک ہے, ایک بیوہ عورت تھی اس کے ساتھ, تو میں نے جب دیکھا ہے اس کے بعد ربیل بھائی میں اس ایریا میں نہیں گیا, کیونکہ ہمارے جو رپورٹرز ہیں نا وہاں کے ڈسٹرکٹ جورا آباد کے اندر, وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ عورتوں خود بیچارے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اپنے بیہاف پہ پیسے دلوا رہے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کسی کا 2 سال سے اکاؤنٹ بند ہے, کسی کا 10 سال سے نہیں کسی کے پیسے آ رہے. یعنی اس کے حوالے سے جو ہے نا, میں خاص طور کیونکہ پیپلز پارٹی کی یہ پروگرام ہے, تو یہاں کیونکہ پیپلز پارٹی کو پریزیڈنٹ تو ملک محمد علی سامل صاحب کر رہے ہیں, علی سامل صاحب کر, میں آپ کے پروگرام سے نا یہ بات کہنا چاہوں گا, اور میری بات سن بھی رہے ہوں گے, کہ اس کے حوالے سے آپ کچھ اپنا پروگرام بنائیں کہ جو خواتین بیوہ خواتین ہیں ان کا کوئی اکاؤنٹ سسٹم بنائیں کہ ان کا پیسہ ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو, تاکہ یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, جو عوام کی لائنیں, عورتوں کی لائنیں, یہ اصل ایک پروگرام ہے اور بھی سنی ہے کہ کیا کہتے ہیں فنگر پرنٹس کے حوالے سے نا, وہ بتا رہے تھے کہ بایو میٹرک ان کی نہیں ہو رہی. چلے وہ بایو میٹرک جب ہونی ہو اس وقت وہ ہو رہے ہیں, باقی اکاؤنٹ سسٹم بنائیں, اکاؤنٹ آن لائن سسٹم اے ٹی ایمز کے اندر ان کے پیسے آئے وہ اپنے نکلوا لیں. ہاں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. پہلے تو شروع میں تو ان کے پاس اے ٹی ایم ہی تھا میرے خیال میں, جو اے ٹی ایم میں پہلے چل رہا تھا, اے ٹی ایم کے ذریعے نکلتے تھے, کیونکہ کافی عورتیں یہاں پہ اے ٹی ایمز پہ لائنیں بھی بنی ہوتی تھی. یہ کچھ نہیں, یہ نہ ایک ہی بینک میں نہ ڈیوائڈ کریں, ڈفرنٹ بینکس کے اندر ڈیوائڈ کر دینا. اصل یہ ہے نا, یہ پروگرام ان کا جو چل رہا ہے میرے خیال میں ایک بینک کے ساتھ چل رہا ہے. اب یہی تو ایشو ہے نا, یہ پروگرام ان کا ایک بینک کے ساتھ جا رہا ہے. ان کو یہ دیکھنا ہے کہ عوام کو کس طرح ریلیف دیں, اور عوام دفتروں کی چکر کی بجائے وہ عوام گھر بیٹھے ہی وہاں سے آسانی سے پیسے لے لیں. اس میں ان کی عزت بھی محفوظ رہے گی. اور لیکن کیا کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, اس پر ایکشن ہوگا تب دیکھیں گے, لیکن ہمارا کام ہے اس کو اس حوالے سے بڑی کمپلینز آ رہی تھی, تو میں نے کہا کہ راجہ سرما صاحب آپ سے جاننے کے یہ کیا واقعی اس طرح کے ایشوز بنے ہوئے. میں تو یہی چاہوں گا گورنمنٹ ہم سے ایڈوائس لیتی ہے, تجویز, ہم تو یہی کہیں گے اس کو آن لائن. آپ دیکھیں نا جی, میں آپ کو بتاؤں کہ عوام کو تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہے, یہی تو بری بدقسمتی ہے ہماری. یہ بدقسمتی حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہے, یہ بدقسمتی ہماری اپنی وجہ سے ہے کہ ہم بولنا نہیں جانتے. ہم اپنا حق کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ ہمارا حق ہے کیا.
ہم نے لینا کیا ہے کسی سے؟ کیونکہ وہاں پہ پھر لاٹھی چارج بھی ہوتا ہے, کافی عوام شدید غصے کا عالم بھی پایا ابھی جاتا ہے. پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا, یہ میرے خیال میں تھی اوش شریف کی, اوش شریف کے وہاں کے ایک نمائندہ تھے, وہاں پہ کوریج کر رہے تھے, تقریباً کوئی میرے خیال میں 2,000 خواتین تھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی پیسے کو لینے کی, اور وہاں پہ جو ڈیوائسز جن کو ملی ہوئی تھی وہ بایو میٹرک کی اور جو پیسے وہ نکال کے دے رہے تھے, وہ میں نے دیکھا کہ عوام کو 200-400 روپے کا چونا لگا رہے تھے, وہ علیحدہ. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا اس کا حل تو آسان اور بہترین حل ہے کہ اکاؤنٹس بنائے جائیں ان کے, اے ٹی ایم ان کو دیا جائے, جہاں سے دل ہو وہ نکال لیں, یہ ٹینشن. بینک آپ کا کوئی بھی ہو, اے ٹی ایم تو آپ کا سبھی بینک میں چل جاتا ہے, سبھی بینک میں چل, اس میں آسانی ہوگی. اور جو خاص طرح کے اے ٹی ایم کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے تو اس کو بھی میں ہائی لائٹ کر دوں. جو ہماری خوشاب کی صورتحال ہے ابھی 1 سے لے کر 10 تاریخ تک, جو یکم سے لے کر 10 تاریخ تک جو اے ٹی ایم کی صورتحال ہوتی ہے آپ کو بھی پتہ ہے ایسی. ٹھیک ہے, تو ایک دن اے ٹی ایم چلتی ہے, دوسرے دن اے ٹی ایم ہی خراب, خاص طر سرکاری ادارے کے نیشنل بینک کے حوالے سے بات کروں تو یہ بھی اس کے حوالے سے بھی میڈیا کو اٹھانی چاہیے چیزیں. اور یہ خاص طر جو بینک مینیجرز میں اگر بات ہماری پہنچے ان تک تو ان کو چاہیے کہ جب یہ 10 دن ہے اس پر خاص طر اے ٹی ایم پر نظر رکھیں تاکہ کوئی مسئلہ پیش آئے بھی صحیح تو اس کو فی الفور حل کیا جائے. یہ 10 دن ہوتے ہیں, آگے پیچھے تو چلیں استعمال کوئی کرتا ہے نہیں کرتا, لیکن یہ 10 دن ہوتے ہیں. ہر بندے کی سیلری جو ہے 1 سے لے کر 10 تاریخ تک ٹرانسفر ہوتی ہے, تو ان کو جو ہے نا پرابلم پیش نہ آئے, عوام کی جو لائنیں لگی ہوتی ہیں اس سے چھٹکارا ملے. تو خوشاب میں سنے کہ سگنلز پہلے لگے ہوئے تھے, پھر وہ بھی وہاں سے عوام کی جیسے ہٹا دیے گئے ہیں, اشارے کچھ لگائے گئے تھے گورنمنٹ کی طرف. خوشاب سے جو میں آپ کو بتاؤں, خوشاب کے آپ اشاروں کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ ایک کچھ دن پہلے یہاں پہ یہ جو نیا روڈ بنا ہے ڈاک والا, یہاں پہ انہوں نے لگائے تھے اوور لوڈ جو گاڑیاں تھیں نا ان کو روکنے کے لیے بیریئر لگائے گئے تھے, تو دوسرے تیسرے دن ان کو بھی اکھاڑ دیا گیا. خوشاب ضلع کی یہی تو بات ہے کہ یہاں پہ بدماشی بہت ہے, تو یہ ہمارے ضلع کے جو کیا کہتے ہیں معزز شخصیات ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ ہمارے ضلع میں یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. اور جس طرح مطلب ہے باقی معاملات پر ہماری کمیٹی بنی ہوتی ہے, تو ہمارے بیسیکلی ایک کمیٹی اس معاملے پر بھی ہونی چاہیے کہ ڈسٹرکٹ کے مسائل کے حوالے سے بات کرے. اسے پھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو بھی چاہیے خوشاب پہ وزٹ کریں, یہاں پہ بھی کچھ حکمت عملی اپنائیں. بیسیکلی یہ مریم نواز صاحبہ کو تو نہیں پتہ کہ ان کو پورا ملک ہے, پورا پنجاب ہے ان کے پاس, یہ تو اب ہمارے ایم این اے کو چاہیے یا ہمارے ایم پی, خاص کر ہمارے ایم پی اے کو چاہیے کہ وہ ان کا نہیں, مریم صاحب وزٹ کر رہی ہیں نا, سرپرائز وزٹ کر رہی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ ضلع خوشاب کا بھی وزٹ کریں وہاں. نہیں وہ بھی جہاں کر رہی ہیں وہ بھی وہ ایم پی ایس کے کہنے پہ کر رہی ہیں نا, ان کو تو نہیں پتا کہ جہاں زیادہ مسائل ہیں وہ اس کے حساب سے لگتا ہے کہ ہمارے ایم پی ایم این اے سست ہیں, وہ کوئی رپورٹ نہیں دے رہے. یہ نہیں آپ سے بات صاحب ویسے تو بڑے ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں, لیکن یہ ان کو دیکھنا ہوگا کہ اپنے مسائل کے حوالے سے وہ کس طرح, کیونکہ ظاہر ہے پنجاب کو خوشاب ضلع ہے, جب بندہ خوشاب وہاں پہ ترجمانی کرتا ہے, خوشاب کی جاتا ہے, تو ٹائم بھی آپ کو پتہ ہے کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے, یہ بھی کافی مسائل ہوتے ہیں, تو سارا بوجھ ان پر بھی ڈال دیں وہ بھی غلط ہے. تو کوشش تو کیا کہتے ہیں ان کی ہے, اللہ خیر کرے گا, باقی کیا کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. تو آج کا کوئی میسج دینا چاہیں اپنی عوام کو؟ میرا تو خاص جو میسج یہی ہے ضلع خوشاب کی عوام کو کہ خدا را اپنے حق کی خاطر آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ ہمارا میڈیا پلیٹ فارم آپ کے سامنے موجود ہے, آپ اپنے مسائل کو بول کے بتائیں. جب تک آپ بولنا سیکھیں گے نہیں, اپنے مسائل کو ڈسکس کرنا نہیں سیکھیں گے, آپ اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے, تب تک آپ کے مسائل کیسے حل ہوں گے. تو یہ آپ لوگوں کو سوچنا ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے, سوشل میڈیا نہیں ہے, میڈیا کے جتنے بھی پریس کلبز ہیں وہ بھی آپ کے پاس موجود ہیں, آپ اپنے مسائل. جی راجہ سرما صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت شکریہ سر. جی ناظرین, یہ تھے آج کے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ نگار راجہ محمد سرما صاحب, جنہوں نے بتایا کہ عوام خود اپنی آواز بلند کرے, خود سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی جو ایشوز ہیں اس کے لیے ہائی لائٹ کرے سوشل میڈیا پہ, تو انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے. تو آج کے پروگرام سے میں یہی چاہوں گا, جو ہماری مریم نواز صاحبہ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب, آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دفعہ ضلع خوشاب کا بھی چکر لگائیں, وہاں کے بھی مسائل جانیں اور اس پہ بھی ورک کریں. فی الوقت کے لیے مجھے راجہ سرما کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.